انسان کی زندگی ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نظر ڈالیے، 18 سال مان لو، 20 سال مان لو، 22 سال مان لو، آج میں آپ کے روبرو ہوں، مولوی جرجیز کا آپ کے سامنے آنا اور 20-22 سال پہلے آپ کا میرا پروگرام سننا اور 20-22 سال کے بعد یہاں پر بیٹھ کر پھر سے خطاب سننا، یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 22 سال جرجی صاحب آپ اپنی عمر کے کم کر چکے ہو، آپ اپنی زندگی کے یہ 22 سال کم کر چکے ہو، اور جن لوگوں نے 22 سال پہلے میرا خطاب سنا تھا آپ کی زندگی بھی پکار پکار کے چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے وہ 22 سال کم کر چکے ہو، وہ لوٹ کر اب واپس نہیں آئیں گے۔ ان 22 سالوں کا حساب و کتاب سرکشت ہے، محفوظ ہے، وہ ہمیں دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا، اس سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کوئی انسان قدم ہلا نہیں سکتا میدان محشر میں جب تک کہ وہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال اپنی عمر کو کہاں فنا کیا۔ عمر میں بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ساری چیزیں شامل ہو گئیں، عمر کے متعلق الگ سوال ہوگا، لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر جوانی بتلاؤ کہ جوانی کہاں گزاری۔ وہ 22 سال ہمارے اور آپ کے محفوظ ہیں اللہ کے رجسٹر میں، اس کا حساب و کتاب ہمیں اور آپ کو دینا ہوگا۔ برف کی مانند یہ زندگی پگھلتی اور گھلتی جا رہی ہے۔ خسارے میں اس لیے کہا کہ ہم 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال جو کم کر دیے ہیں اور ہر سال کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہر انسان غور کرے وہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو رہا ہے۔ 22 سال ہم نے اور آپ نے جو گزارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 یا 22 سال ہم اپنی قبر کے اتنے ہی نزدیک ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا دماغ لگائیے، 22 سال کہہ دینا اور ہنس کے استقبال کر لینا بہت آسان ہے۔ ولی صاحب پہچانا 22 سال پہلے، بہت آسان ہے جملہ کہہ دینا، لیکن دوسرے نظریے سے سوچئے کہ 22 سال ہماری اور آپ کی دونوں کی زندگی قبر سے قریب ہو گئی، ہم اتنا قریب ہو گئے۔ تھوڑا سا اور دماغ پر زور دیجئے تو ہم اور آپ 2 ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ جائیں گے، یا تو جنت میں یا جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ 22 سال ہمارے اور آپ کے یا تو جنت کے قریب ہو گئے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم کے قریب ہو گئے ہیں تو سوچنا چاہیے اس سے بڑا خسارہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خسارہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا۔ اسی لئے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کی اوپر جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی نظر میں ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری یہ انسانیت کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے جڑی ہوئی ہو، سب کے سب نقصان ہی نقصان کے اندر ہے، سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال جو ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، ہم جنت یا جہنم میں سے ان دونوں میں سے کسی ایک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کا اور بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، 5 سال کا کیا ہوا، کیک کاٹ رہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لیجئے کھلا رہے ہیں، کیا میسج، آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس جو ہے، یہ ماں باپ، ان سے بڑا بے وقوف کوئی باپ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تیرا بیٹا 10 سال کا نہیں ہوا، بلکہ 10 سال وہ بھی اپنی زندگی کم کر چکا ہے۔ آج 15ویں سال پر تو اپنے بیٹے کا جنم دن منا رہا ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ 15 سال تیرا بیٹا اپنی قبر کے قریب یا اپنی جنت و جہنم کے قریب ہو چکا، تو خوشی کس بات کی منا رہا ہے؟ پیرنٹس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانو والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور جب وہ زبان کھولنے لگے، چلانے لگے، بولنے کی کوشش کرے، تو اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا جملہ نکلواؤ، اللہ کہلواؤ۔ جب وہ تھوڑا سا اور بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلواؤ۔ پھر فرمایا جب تمہارے بیٹے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی انگلی پکڑ کر ان کو مسجد کے دروازے تک لاؤ، ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ، ان کو مسجد کا پابند بناؤ، ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ، ان کو اپنے ماحول میں اور اپنے مزاج میں ڈھالو۔ پھر حکم یہ دیا جا رہا ہے اگر 7 سال کی عمر میں کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ان پر اتنی سختی مت کیجئے گا، لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تب بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ، ان کو پیٹتے ہوئے مسجد میں لاؤ۔ ان 10 سال سے بڑے بچوں کو مارنا، ان کو پیٹنا، یہ باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے جب 7 سال کا ہو جائے تو کیک کاٹو، 8 سال کا ہو جائے تو، کیونکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا بیٹا جو جو بڑا ہوتا جائے گا وہ قبر کے قریب ہوتا جائے گا، جنت کے قریب ہوتا جائے گا یا جہنم کے، تو اس کو جیسے جیسے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے عمل ایسے کرواؤ کہ وہ جہنم کے نہیں بلکہ جنت کے قریب ہوتا جائے۔ یہ راستہ بتایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ باپ جو 15، 16، 20، 22 سال کی عمر میں بھی اپنے بچوں کا اور اپنی اولاد کا جنم دن مناتا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے کیک کاٹتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بے وقوف اور پاگل کوئی باپ نہیں ہے۔